السلام علیکم۔ منزل کے خواص، اسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، یہ 33 آیت ہیں جو جادو کے اثر کو رفع کرتی ہیں اور شیاطین، چوروں اور درندوں جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی پر اسیب کا شبہ ہو تو آیت ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دے اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دے، اور اگر گھر میں اثر ہو تو پانی پر ان آیات منزل کو پڑھ کر گھروں کے چاروں گوشوں میں چھڑک دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس کو پڑھ کر بیماریوں پر دم کرنے کی حدیث میں ترغیب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اس کے اہل ویال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ اس آیت کا مفہوم توحید کے ہم معنی ہے، اس میں توحید ہے جس پر سارے دین کا مدار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھ لو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ اور قل اللہم ملک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کے 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے جن میں سے کم از کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اور پھر منزل میں یہ آیتیں آتی ہیں، قرآن پاک کی یہ تینوں آیت اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ سے محسنین تک دفعہ معذرات کے لیے مجرب و مشہور ہیں۔ اور پھر یہ آیتیں آتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح ہوتے ہیں اور شام ہوتے یہ آیتیں قل اُوذِیَ اللہ آخر سورت تک پڑھ لے تو اس کا دل مردہ نہ ہوگا اس دن اور اس رات میں۔ اور پھر منزل میں یہ آیتیں آتی ہیں، حضرت محمد ابن ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا جائے تو یہ وصیت فرمائی کہ ہم صبح اور شام ہوتے ہی یہ آیتیں پڑھ لیا کریں، افحسبتم انما خلقناکم، تو ہم پڑھتے رہے، ہمیں مال غنیمت بھی ملا اور ہماری جانیں بھی حفاظت رہے۔ اور پھر منزل میں یہ 4 آیتیں آتی ہیں، ان چاروں آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود برحق ایک ہے۔ آگے کی 6 آیت میں توحید کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ اور پھر منزل میں الرحمن کی آیتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت دفع معذرت کے لیے بہت مجرب اور مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن وہ مر گیا تو
شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا۔ پھر منزل میں یہ آیتیں آتی ہیں قرآن پاک کی۔ یہ آیت دفع معذرت کے لیے بہت مجرب اور مشہور ہیں۔ حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحالی بامراد رہو اور تمہارے سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آخر قرآن کی 5 سورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ تفسیر مظہری، ایک روایت میں سورہ کافرون کا چوتھائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر منزل میں یہ آیتیں آتی ہیں، حدیث اور فضیلت بھی۔ یہ ایک روایت میں سورہ اخلاص کو دہائی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور 3 سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے کافی ہے، اور یہ ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور منزل میں آخری یہ آیتیں آتی ہیں۔ امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 سورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سوؤں جب تک ان تینوں اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لوں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں سے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔